کے کلام مقدس میں یہ بات سیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو آئین دیے جانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ بہت سے خداؤں کو نہیں بلکہ ایک خدا پر یقین رکھیں. اور دوسری اسٹیج جس میں سے انسان گزرا ہے اسے انگلش میں ہینوتھیزم کہتے ہیں. At this stage, a nation would accept one God as its God and worship no other, but it was quite prepared to believe that the gods of the other nations were quite as real as its own God. یعنی قوموں کا ایک خدا ہوتا تھا، ہر قوم کا اپنا خدا تھا. یعنی وہ بہت سے خداؤں کو نہیں مانتے تھے بلکہ ہر ایک نیشن کے لیے ایک خدا تھا. اور وہ یہ یقین رکھتے تھے کہ جو دوسری قوموں کے خدا ہیں وہ جس طرح ہمارا خدا ہے ویسے ہی خدا ہے. لیکن وہ ان کی عبادت نہیں کرتے تھے. اور ان کو کس طرح سے وہ اڈاپٹ کر سکتے تھے، کس طرح سے وہ دوسری قوم کے خدا کی عبادت کر سکتے تھے، اس کے لیے طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی بادشاہ یا کوئی پرنس یا پرنسس کسی دوسری قوم میں کسی دوسری ٹیریٹری میں شادی کرتی تھی یا کرتا تھا تو وہ جب پرنسس آتی تھی تو وہ اپنے دیوتوں کو اپنے ساتھ لے آتی تھی. اور اس طرح سے وہ دیوتے اس قوم کے بھی دیوتے یا خدا بن جاتے تھے اور ان کی عبادت کرنا شروع کر دیتے تھے. اس طرح سے انہیں اڈاپٹ کیا جا سکتا تھا. اور آپ بائبل مقدس میں پہلی سلاطین کی کتاب اس کا 11واں باب اس کی پہلی 8 آیات اور 16واں باب 19ویں آیت سے 23ویں آیت تک ذکر پڑھتے ہیں کہ سلیمان بادشاہ نے جب بہت سی قوموں سے اپنے لیے بیویاں لے لی تو وہ اپنے دیوتاؤں کو اپنے ساتھ لے آئے. اور اسی طرح سے آپ ایسے بل کا ذکر بھی سنتے ہیں جو پہلی سلاطین کی کتاب میں جس کا ذکر پایا جاتا ہے جس نے اخیب بادشاہ کے ساتھ شادی کی اور وہ اپنے دیوتے جو ہے وہ اپنے ساتھ لے آئی. اور اس طرح آپ دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں کہ جب وہ دیوتے اور دیویاں ان کے ساتھ آئیں اور سلیمان نے بھی ان کو اڈاپٹ کر لیا، اخیب بادشاہ نے اسے اڈاپٹ کر لیا اور اس کی خرابی اور اس کا جو انجام ہوا اسے بھی آپ بائبل مقدس میں جانتے ہیں. جو تیسری سٹیج ہے جو انسان گزرا جس پر اس نے یقین رکھا اسے مونوتھیزم کہتے ہیں. اور جب ہم مونوتھیزم کی بات کرتے ہیں the last and the final stage is monotheism, and this belief that there is not simply one God for each nation but there is only one God. تو اس میں یہ تھا کہ ہر ایک قوم کے لیے علیحدہ خدا نہیں ہے یا ملٹیپل خدا یا دیوی یا دیوتا نہیں ہے بلکہ ایک ہی خدا ہے. اور وہ کیا ہے؟ یہوہ خدا. اور اسی کو ہم خدا کے کلام مقدس میں اس بات کو سیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو جب یہ آئین دیا گیا تو ان سے یہی بات کہی گئی. خروج کی کتاب کے 20ویں باب میں آپ پڑھ رہے تھے اور خدا نے یہ سب باتیں فرمائی کہ خدا تیرا خدا جو تجھے ملک مصر سے اور غلامی کے گھر سے نکال لایا میں. اور عزیزو ہم یہاں خدا کے کلام میں یہ بات سیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے لیے اور ہم مسیحیوں کے لیے ایک ہی خدا ہے. ہم خدا واحد کی عبادت کرتے ہیں، ہم خداؤں کی عبادت نہیں کرتے ہیں. ہم اس خدا کی عبادت کرتے ہیں جو صرف بنی اسرائیل کا خدا نہیں بلکہ ساری کائنات کا خدا ہے، جو ساری یونیورس کا بنانے والا ہے. اور اس لیے زبور نویس زبور 139 اس کی پہلی 12 آیات میں کہتا ہے کہ خداوند میں تجھے اپنی حضوری سے تیری حضوری سے میں اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتا. میں کہیں بھی چلا جاؤں تیری حضوری وہاں پر موجود ہے. اور بنی اسرائیل کو بھی یہ سکھایا گیا کہ چاہے وہ اپنے ملک میں ہوں چاہے وہ غلامی میں ہوں دنیا کے کسی بھی کونے میں کیوں نہ ہوں ان کا خدا ان کے ساتھ ہے. ان کا خدا کسی ایک ٹیریٹری یا کسی ایک نیشن کا خدا نہیں ہے بلکہ ان کا خدا ساری کائنات کا خدا ہے. اور عزیزو میں نے آپ کے سامنے یہ ذکر کیا کہ جب آپ پہلے حکم کو نیو ریوائزڈ اسٹینڈرڈ ورژن میں پڑھتے ہیں تو جیسا میں نے اردو زبان میں آپ کے لیے پڑھا کہ میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا. تو عزیزو وہاں پر لکھا ہے کہ جو پہلا حصہ تھا تو ان کے لیے یہ کہا گیا you shall have no other God beside me. اور پھر اس کے ساتھ یہ کہا گیا کہ before me. تو اس کا مطلب یہ تھا پہلی بات جو تھی وہ یہ تھی کہ میں تمہارا خدا ہوں. جس طرح میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ ہینوتھیزم کا مطلب تھا ایک ہی نیشن کا خدا
اور خدا نے بنی اسرائیل سے کہا میں خدا ہوں، تمہارا خدا ہوں. اور دوسری بات اس کا مطلب یہ ہے خدا نے مونوتھیزم کی بات کی کہ میں اکیلا خدا ہوں، میں یہوہ خدا ہوں اور تم مجھ پر کیا کرنا؟ یقین رکھنا. اور عزیزو ہم خدا کے کلام میں یہ بات سیکھتے ہیں کہ یہ کیوں آئین دیا گیا کہ میں ہی تمہارا خدا ہوں، میں ہی تمہارا خالق ہوں، میں ہی تمہارا مالک ہوں، میں ہی تمہارا بنانے والا ہوں، میرے سوا اور کوئی خدا نہیں ہے. اور عزیزو اس کا مقصد کیا تھا؟ کیونکہ جو ڈینجرس بات تھی اس وقت اور جو ریلیجن پیورٹی کو خراب کر رہی تھی، امپیورٹی اس میں لا رہی تھی، وہ یہ تھی کہ بابل میں ایک دیوتا تھا جسے دیوتا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور اس کی عبادت ہوتی تھی. لوگ اس کے سامنے بھی اپنے سروں کو جھکاتے تھے اور اس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ بیل دیوتا جو ہے اس کی عبادت کرنے سے ہمیں بہت سی برکات ملتی ہیں، اس کی عبادت کرنے سے ہمیں بہت سی نعمتیں جو ہے وہ ملتی ہیں. اور وہ کہتے تھے کہ بیل دیوتا جو ہے وہ فورس آف گروتھ ہے، اس میں یہ طاقت ہے کہ گروتھ ہوتی ہے. اور لوگ اس وقت کے یہ بات سمجھتے تھے کہ بیل دیوتا کی وجہ ہی سے makes the corn grow and the grapes swell and the olives ripen. یعنی ہماری جو فصلیں ہیں، ہماری جو پیداوار ہے، اس پر بیل دیوتا جو ہے اس کی برکت ہے. اور یہ وہ بات تھی جو بنی اسرائیل کو بھی خراب کر رہی تھی. اور دوسری بات نہ صرف یہ تھی کہ بنی اسرائیل یا اس وقت کے لوگ اس سے بڑے جو ہے وہ اس کی طرف کھینچے جاتے تھے، لوگ اس کی طرف کھینچے جاتے تھے. نہ صرف یہ تھا کہ جو فصلیں ہیں ان کے بڑھنے میں، ان کی بڑھوتری میں بیل دیوتے کا ہاتھ ہے، بلکہ وہ یہ کہتے تھے کہ اولاد بھی اس کی طرف سے ہے. اور اسی لیے آپ اگر اس کی ہسٹری کو پڑھیں تو اس کے مندر میں بہت سی پراسٹیٹیوٹ ہوتی تھی جنہیں ہولی پراسٹیٹیوٹ جو ہے وہ کہا جاتا تھا. اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ ان کے ساتھ یا بیل دیوتے کی پرستش کرنے کے ساتھ اولاد جو ہے وہ ہوتی ہے. اور عزیزو ہم خدا کے کلام مقدس میں یہ بات سیکھتے ہیں، خدا نے بڑی سختی کے ساتھ ہوشیہ نبی کی کتاب میں بنی اسرائیل کو یہ کہا کہ میں خدا ہوں، تمہارا خدا ہوں. آئیے میرے ساتھ ہوشیہ نبی کی کتاب کو دیکھیں، اس کے دوسرے باب کی 8ویں آیت کو، جہاں ہم اس بات کا ذکر سنتے ہیں کہ خدا نے بنی اسرائیل سے کہا کہ میں تمہارا خدا ہوں اور میں ہی تمہیں سب کچھ دینے والا ہوں اور سب کچھ میری ہی وجہ سے نعمتیں اور برکتیں ہیں. ہوشیہ نبی کی کتاب کے دوسرے باب میں ہم اس بات کا ذکر اپنے لیے دیکھتے ہیں. آئیے میرے ساتھ ہوشیہ کی کتاب اور اس کا دوسرا باب اور اس کی 8ویں آیت کو دیکھیں. دوسرے باب کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ اس نے نہ جانا کہ میں ہی نے اسے غلہ امیر اور روغن دیا اور سونے اور چاندی کی فراوانی بخشی جس کو انہوں نے بال پر خرچ کیا. اس لیے میں اپنا غلہ فصل کے وقت اور اپنی میں اس کے موسم میں واپس لے لوں گا اور اپنی اونی اور کتانی کپڑے جو اس کی صدر پوشی کرتے ہیں چھین لوں گا. تو یہاں آپ خدا کے کلام یہ بات سیکھتے ہیں کہ خدا نے بنی اسرائیل پر اس بات کو ظاہر کیا کہ یہ سب کچھ تو نہیں دینے والا، یہ بال نہیں دینے والا ہے. انہوں نے بال کے نام کے ساتھ اسے منسوخ کیا ہے، لیکن وہ نہیں دینے والا. اور اب میں کیا کروں گا؟ میں یہ ساری چیزیں تم سے کیا کروں گا؟ واپس لے لوں گا اور پھر میں دیکھوں گا کہ بال دیوتا کس طرح سے آپ کو دیتا ہے. اور اسی کو ہم خدا کے کلام میں جب چوتھے باب کو دیکھتے ہیں اور اس کی 14ویں آیت کو، تو وہاں خدا نے پھر ہوشیہ نبی کی ماں پر بنی اسرائیل سے کہا، جب تمہاری بہو بیٹیاں بدکاری کریں گی تو میں ان کو سزا نہ دوں گا؟ کیا وہ آپ بھی بدکاروں کے ساتھ خلوت میں جاتے ہیں اور قسمیوں کے ساتھ قربانیاں گزرانتے ہیں؟ پاس جو لوگ دانی سے خالی ہیں برباد کیے جائیں گے. خدا نے ان سے یہ کہا کہ جو بال کے پجاری ہیں اور جو بنی اسرائیل بال کے پجاری بن گئے ہیں اور انہوں نے جو ہے اس کو اپنا خدا مانے سن لیے، اس کی عبادت کرتے ہیں کہ وہ فراوانی کا خدا ہے. خدا نے کہا میں ان کو کیا کروں گا؟ سزا دوں گا. اور خدا ان کے کلام میں یہاں پر لکھا ہے، پاس جو لوگ دانش سے خالی ہیں برباد کیے جائیں گے. اور عزیزو ہمارے سامنے یہ بات یہاں پر آتی ہے کہ وہ لوگ جو کسی اور دیوتا کی عبادت کرتے ہیں وہ دانش سے کیا ہے؟ خالی ہیں. اور خدا نے